الحمد لله رب العالمين۔ ایک عورت کو میں نے کسی سے سامان دلایا تھا، وہ پیسے نہیں دے رہی، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ تو آپ کا مال حرام کھا گئی نا، صدقے کی تو نیت نہیں تھی اس وقت۔ بہرحال اللہ ہے، دعا کریں کہ اللہ کرے وہ آپ کا مال دے دے، ورنہ وہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ صدقہ تو تب ہو جب آپ کے قبضے میں ہو اور خیر آپ کی نیت سے آپ دیں۔ سندھ کے اندر ایک خطیب ہے، وہ سندھی زبان میں جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ خطبہ۔ بہرحال بعض علماء نے متعلقہ زبان میں بھی خطبے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سنت عربی میں ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو 11ویں بنائی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اس کو پکانا بھی بدعت ہے، کھانا بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ کہتے تھے کہ ہم حاجی صاحب کو ملنے کے لیے سکھر گئے، جب ہم مل سے مل کر واپس آئے تو راستے میں ہمیں بتایا گیا کہ 3 صحابہ کی قبریں، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے کیونکہ صحابہ پوری دنیا میں گئے ہیں دین پھیلانے کے لیے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ النون کی آخری کلم پڑھ، سورۃ النون والقلم کی آخری آیت صبح و شام دم کیا کریں، اور رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ ہمارے نزدیک ایک قبر 9 گز لمبی ہے، کہتے ہیں کہ صحابی کے اللہ عالم، یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کسی صحابی کا قد 9 گز ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حسین کے نام کی دیگ پکا کے، بالکل جھوٹ ہے، وہ لے آئے مجھے دکھائیں وہ بخاری شریف کی حدیث کہاں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمود رحمان رکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے۔ بہرحال اگر خاوند کسی کو تنگ کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ دم کر کے اس کو دیا کریں۔ غیر فطری طریقے سے، یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کی مرضی وہ لعنتی بنے۔ عورتوں کے لیے طواف کا وقت آپ خود اندازہ کریں، میرے خیال میں تو صبح 8 بجے بھی رش نہیں ہوتا، رات کو 12 بجے کے بعد بھی رش نہیں ہوتا، باقی اللہ عالم۔